ستراه طير بالعزيمة. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی بھی جنگ لڑی گئی جس میں صرف 313 لوگ تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، ہتھیار کم، وسائل کمزور، مگر ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں بتا دیا تھا کہ کون سا دشمن کہاں مارا جائے گا. حیرت کی بات یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ان دشمنوں کی لاشیں اسی جگہ پر پڑی تھی جہاں رسول پاک نے نشاندہی کی تھی. یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ وہ دن تھا کہ جس نے اسلام کی تاریخ کا رخ بدل دیا. یہ کہانی ہے بیٹل آف بدر یعنی کہ جنگ بدر کی. جب اسلام مکے میں پھیلنے لگا تو قریش کو خطرہ لاحق ہوا اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا. کسی کو مارا، کسی کو بھوکا رکھا اور کسی کو زنجیر سے جکڑ دیا. آخر کار اللہ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی. لیکن قریش کا ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا. مکہ کے سردار مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کمزور کرنا چاہتے تھے. اسی دوران ایک بہت بڑا قافلہ ملک شام سے مکہ آ رہا تھا اور اس قافلے کی سربراہی ابو سفیان کر رہا تھا. مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اس قافلے کو روک کر کے اپنا حق واپس لیا جائے. لیکن قریش کو یہ بات معلوم ہو گئی اور انہوں نے 1000 کا لشکر مدینے کی طرف روانہ کر دیا. جب خبر مدینہ طیبہ پہنچی اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی بہت بڑی فوج نہیں تھی. کل مہاجرین اور انصار ملا کر کے 313 لوگ تھے. ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. بہت سے صحابہ کے پاس مکمل ہتھیار بھی نہیں تھے، مگر ان کے دلوں میں ایمان تھا اور ان کی سربراہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. جنگ سے 1 رات پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعائیں کرتے رہے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، اگر یہ چھوٹا سا گروہ آج ختم ہو گیا تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. یہ دعا سن کر کے صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں گئے اور زمین کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا تھا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا. صحابہ کرام اس چیز کو دیکھ کر کے حیران تھے. جب جنگ ختم ہوئی صحابہ نے دیکھا کہ یہ دشمن وہی مارے گئے تھے جہاں رسول پاک نے اشارہ فرمایا تھا. جنگ کا آغاز مبارزت سے ہوا. مسلمانوں کی طرف سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت حمزہ گئے اور انہوں نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو شکست دی. یہ منظر دیکھ کر کے مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا. قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور وہ آ کر کے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے. اسی لیے کمزور نظر آنے والا لشکر بڑے فوج پر غالب آ گیا. جب جنگ ختم ہوئی تو قریش کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا. ان میں قریش کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے. یہ مسلمانوں کی ایک تاریخی فتح تھی. جنگ بدر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ فتح صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ فتح ہوتی ہے ایمان سے، اتحاد سے اور اللہ پر یقین سے. اللہ تعالی ہم سب کو شہدائے بدر کے فیضان سے مالا مال فرمائے.